السلام علیکم۔ اللہ تعالی ہمیں دجال کے فتنہ سے بچائیں اور دین پر عمل کرنا آسان بنائیں، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی۔ ربی زدنا علما، ربی زدنا علما۔ سورہ کہف کا دوسرا حصہ پیش خدمت ہے۔ آئیں اس کے تاریخی پس منظر پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ جیسا کہ ہم سب کے علم میں ہے کہ سورہ الکہف قریش مکہ کے 3 سوالوں کے جواب میں نازل ہوئی۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا ثابت کر سکیں۔ لہٰذا جب بھی ہمارے سامنے اپنے نبی کا ذکر کیا جائے تو ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہیے۔ یہ مختصر ترین درود ہے جو ان کے نام کے ساتھ کہا جا سکتا ہے۔ سورہ الکہف کو جمعے کے دن پڑھنے والے پر اگلے جمعے تک نور ہی نور ہوتا ہے، اور اس کی پہلی 10 آیات کو یاد کرنے والا فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ اب دجال 4 طریقے استعمال کر کے انسانوں کو بہکائے گا۔ وہ ہیں عقیدے کے ذریعے، دولت، علم و حکمت اور اقتدار کے ذریعے۔ اب ہماری دوسری کہانی سورہ الکہف کی آیت نمبر 32 سے شروع ہوتی ہے۔ یہ کہانی دجال کی ایک چال کے بارے میں ہے۔ وہ انسان کو دولت کی لالچ دے کر بہکائے گا، جو دراصل ایک عارضی چیز ہے۔ اب اگر ہم اپنی پہلی کہانی پر نظر ڈالیں تو اصحاب الکہف کی کہانی چند نوجوانوں کی آزمائش سے شروع ہو کر اللہ کی رحمت پر ختم ہوتی ہے، اور یہ انعام اللہ نے ان کو اس لیے دیا کیونکہ وہ اپنے دین پر مضبوطی سے قائم رہے تھے، جبکہ یہ کہانی اللہ کی رحمت اور نعمتوں سے شروع ہوتی ہے اور ایک بہت بڑی آزمائش پر ختم ہوتی ہے، جو ایک انسان پر اس لیے نازل ہوتی ہے کیونکہ اس نے اللہ کی ناشکری کی تھی اور روز آخرت کا انکار کیا تھا۔ کہانی کے شروع میں 2 آدمی روز آخرت کے نازل ہونے پر بحث کر رہے ہیں۔ ان میں سے ایک کے پاس 2 بہت ہی خوبصورت باغ ہیں جن کے درمیان میں سے ایک دریا بہا کرتا تھا۔ اب جب میں آپ کو یہ کہانی سناؤں تو اس کی خیالی تصویر اپنے ذہن میں بنانے کی کوشش کریں۔ اس سے انشاءاللہ یہ کہانی آپ کو بہتر طور پر سمجھ آئے گی۔ اب اللہ تعالیٰ ان 2 باغوں کی خوبصورتی بیان کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی نے ان میں برکت عطا کی تھی اور وہی سب کو رزق دینے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے اس شخص کو یہ 2 خوبصورت باغ دیے تھے جس میں 2 بہت ہی قیمتی پھل ہیں، یعنی انگور اور کھجور کے۔ کہانی آگے بڑھانے سے پہلے میں آپ کو ان پھلوں کے بارے میں چند فائدے مند باتیں بتاتی ہوں۔ انگور ذیابیطس یا شوگر کم کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ ان کے کھانے سے بہت اچھی نیند آتی ہے اور آنکھوں کی بینائی بھی بہتر ہوتی ہے۔ انگور کی کوئی 8000 مختلف اقسام ہیں، جبکہ کھجور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پسندیدہ پھل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں کھجور کا درخت ہوتا ہے وہاں بھوک و افلاس کبھی نہ آئے گی، اور وہ کھجور طاق عدد میں کھانے کی تلقین کرتے تھے، اور عید الفطر کے موقع پہ کھجور کھائے بغیر مسجد نہیں جاتے تھے۔ سبحان اللہ! سوچے کتنی زبردست نعمتوں سے نوازا تھا اس شخص کو۔ اب آگے اللہ تعالیٰ ان 2 آدمیوں کی مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہم نے ان 2 میں سے ایک شخص کو 2 بہت ہی خوبصورت باغوں سے نوازا ہوا تھا۔ ان باغوں کے بیچ میں انگور اور کناروں پہ مضبوط کھجور کے درخت تھے، اور درمیان میں دوسری فصلیں بھی تھیں، اور ان باغوں کے بیچوں بیچ میں سے ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا دریا بھی بہہ رہا تھا۔ اب ان باغوں کا پھل ہمیشہ بہت زیادہ اگتا تھا اور ذائقہ بھی بہترین تھا، یعنی ان باغوں میں سے اس آدمی کو مسلسل آمدنی آتی تھی۔ اب یوں ہی باتیں کرنے کے دوران باغوں کے مالک نے فخر کرتے ہوئے اپنے ساتھی سے کہا، میں تم سے زیادہ دولت مند ہوں اور میرے ملازم بھی تم سے بہت زیادہ ہیں۔ اور جیسے ہی وہ اپنے باغوں میں داخل ہوا
تو کہنے لگا کہ مجھے نہیں لگتا یہ باغ کبھی بھی فنا ہو، اور مجھے نہیں لگتا کہ قیامت کبھی آئے، اور اگر بالفرض آ بھی جائے تو میرا خدا مجھے اس سے بھی بہتر اور زیادہ اگلے جہاں میں دے گا۔ وہ اپنے تکبر میں اتنا اندھا ہو گیا تھا کہ اسے لگا کہ اس کے یہ باغ کبھی تباہ ہو ہی نہیں سکتے، اور وہ روز قیامت کا بھی انکار کر بیٹھا۔ اسے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں نے دھوکے میں ڈال دیا تھا، جبکہ اس کا ساتھی، سوچی اس شخص نے حسد کرنے کے بجائے یا اللہ سے ناراض ہونے کے بجائے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے اس شخص کو اتنے خوبصورت باغ کیوں دیے ہیں، الٹا اس نے اپنے ساتھی کو سمجھاتے ہوئے کہا، کیا تم اللہ کی وحدانیت کا انکار کرتے ہو جس نے تمہیں مٹی اور نطفے سے ایک مکمل انسان بنایا ہے؟ لیکن میں تو اپنے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کر سکتا۔ پھر اس نے کہا، اور کیوں نہ تم نے کہا ماشاء اللہ جب تم اپنے باغوں میں داخل ہوئے؟ ماشاء اللہ کا مطلب ہے یعنی جو اللہ چاہے، اللہ کے سوا اور کوئی طاقت نہیں۔ پھر اس نے کہا، اگرچہ تم مجھے اولاد اور دولت میں کمتر سمجھتے ہو تو ہو سکتا ہے میرا اللہ مجھے اس سے بہتر کوئی چیز عطا کر دے، اور ہو سکتا ہے کہ آسمان سے بجلی کڑکے یعنی کوئی عذاب نازل ہو اور تمہارے باغ زمین میں ملیا میٹ ہو جائیں، اور اس کے دریا کا پانی زمین میں چلا جائے اور تم اسے تلاش کرتے رہ جاؤ۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اس شخص نے ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہ تو اللہ سے شکوہ کیا کہ مجھے بھی ایسے باغ کیوں نہیں دیے، اور نہ ہی دعا مانگی کہ مجھے بھی امیر کر دیں، کیونکہ وہ یہ بات سمجھتا تھا کہ یہ دولت کوئی نعمت نہیں ہے بلکہ اللہ کی آزمائش ہوتی ہے۔ جتنی زیادہ دولت ہوتی ہے اتنا ہی بڑا امتحان ہوتا ہے۔ اس شخص کے پاس شاید دولت کی کمی ہو، لیکن علم و دانش مندی بہت زیادہ تھی، کیونکہ اس نے اپنے ساتھی کو دوبارہ سختی سے تاکید کی کہ اللہ کی آزمائش اس لیے بھی آ سکتی ہے تاکہ وہ تمہیں یاد کروا سکیں کہ یہ دنیا عارضی ہے اور تمہارے باغ بھی ایک دن تباہ ہو جائیں گے۔ سو آخر کار ان باغات پر بھی اللہ تعالیٰ نے سخت عذاب نازل کیا، اتنا زبردست کہ یہ بالکل تباہ ہو گئے۔ انگوروں کی بیلیں زمین پر آ گری، جس پر ان کا مالک ہاتھ ملتے ہوئے کہنے لگا کہ کاش میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا، کیونکہ ڈھیروں ملازمین بھی اس کے باغ کو نہ بچا سکے، اس لیے کہ اللہ ہی ہر چیز کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ یہ بات غور طلب ہے کہ جیسے ہی یہ دونوں باغ تباہ ہوئے، اس شخص نے یہ نہیں کہا کہ کاش میں اللہ پہ یقین رکھتا، بلکہ یہ کہا کہ کاش میں کسی بھی چیز کو اللہ کے ساتھ شریک نہ کرتا۔ یہ شخص اللہ پہ یقین رکھتا تھا، لیکن اس کا مسئلہ یہ تھا کہ اس نے دنیا کی مادیت پسندی کو اللہ پہ فوقیت دینا شروع کر دی تھی۔ یہ ایک ایسا شرک تھا جس کا اندازہ اسے خود کو بھی نہ ہوا تھا، اور وہ یہ بھی بھول گیا تھا کہ دنیا اور یہاں کی دولت سب وقتی چیزیں ہیں۔ اس کہانی سے ہم یہ بات سیکھ سکتے ہیں کہ جتنی بڑی آزمائش امیری ہے، اتنی ہی بڑی آزمائش غریبی بھی ہے۔ تو جب لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈھیروں اسباب اور ڈھیروں مال و دولت دیتے ہیں تو ان کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہ دراصل ایک امتحان ہے کہ وہ کیسے اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا صحیح استعمال کرتے ہیں اور کتنی اس دولت کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ جو یہ بات نہیں سمجھتے وہ ظاہر ہے دن رات اس دنیا کے عیش و آرام حاصل کرنے کی کوشش میں مصروف رہتے ہیں۔ وہ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کس لیے پیدا کیا تھا۔ بجائے اس کے کہ وہ آخرت کے لیے کوشش کریں، وہ دنیا حاصل کرنے کی تگ و دو میں لگے رہتے ہیں۔ اب چاہے وہ پتھر کے بت ہوں، کوئی شخص ہو، اس دنیا کی مال و دولت ہو یا کوئی رتبہ ہو، ایک دن یہ سب فنا ہونے والے ہیں۔ یہ سب دنیا کا دھوکہ ہے۔ جیسے ہماری پچھلی کہانی میں بادشاہ دیتیس کے پتھر کے بت فنا ہو گئے، ویسے ہی آخرکار یہ دونوں باغ بھی تباہ ہو گئے۔ صرف ایک چیز جو ہمیشہ رہے گی
وہ ہمارا اپنے رب سے تعلق ہے۔ اب اس کہانی سے ہمیں کیا سبق حاصل ہوتا ہے؟ وہ یہ ہے کہ دجال دنیا کی مال و دولت انسان کو دھوکہ دینے کے لیے استعمال کرے گا، مگر اس کا یہ طریقہ صرف مادہ پرست لوگوں پر اثر کرے گا۔ وہ لوگ جو دنیا سے بے حد محبت کرتے ہوں گے، جو یہ بات سمجھنے سے قاصر ہوں گے کہ یہ دنیا فانی ہے، ان کے دل بھی جیسے اندھے ہو چکے ہوں گے۔ ان کو یہ بات سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ اس دنیا کا اقتدار، مال و دولت، جائیدادیں ایک دن ختم ہو جائیں گی۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو خود کو مسلمان کہتے ہوں گے، نمازیں پڑھتے ہوں گے، روزہ زکوٰۃ سب کچھ، مگر ان کے دل اس قدر اس دنیا میں ڈوب چکے ہوں گے کہ وہ ہر وقت پہلے سے زیادہ دولت، پہلے سے زیادہ جائیدادیں، پہلے سے اونچا رتبہ کی کوشش میں مصروف ہوں گے۔ بلکہ ایک حدیث ہے کہ دجال لوگوں پر مال و دولت نچھاور کرے گا، وہ آسمان سے بارش برسائے گا، مگر صرف ان لوگوں پر جو اس پر ایمان رکھتے ہوں گے، اور جو لوگ اس کا انکار کریں گے ان کو سزا کے طور پر قحط و خشک سالی میں مبتلا کر دے گا۔ تو دولت کی ہوس بہت سے انسانوں کو سیدھے راستے سے بھٹکا دے گی، جبکہ ان کے مقابلے میں وہ لوگ جو اپنے دین کو ہر چیز پہ فوقیت دیں گے اور صحیح معنی میں اللہ پہ توکل کریں گے، وہ نہ صرف دجال کو پہچان لیں گے، بلکہ دجال چاہے ان کو کتنا بھی للچائے، وہ اپنے دین پر سختی کے ساتھ مستحکم ہو کر قائم رہیں گے۔ وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب رہیں گے۔ اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے کہ وہ اس دنیا سے بہت زیادہ محبت نہیں کرتے۔ آخر میں ہمیں یہ بات سوچنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ہم بھی فخر تو نہیں کرتے، کہ کہیں ہم بھی ہر وقت اس دنیا کی مال و دولت کمانے، زیادہ اونچا عہدہ، زیادہ جائیدادیں جمع کرنے میں تو نہیں لگے ہوئے۔ مگر افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج بھی ہم میں بادشاہ دیتھیس جیسے لوگ موجود ہیں، اور ان دو باغوں کے مالک جیسے لوگ بھی ہیں۔ آج بھی ہمارے معاشرے میں لوگ اپنی شاندار شادیوں پر فخر کرتے ہیں، اپنی مہنگی گھڑیوں پر، اپنی مہنگی کاروں پر، اور اب تو حج پیکیجز بھی ہیں۔ استغفر اللہ، پیچھے اور کیا رہ جاتا ہے؟ آج بھی ہمیں محافظ گاڑیاں سائرن بجاتی، عام قوم کو راستے سے دھکیلتی، وزیروں کے لیے راستہ بناتی نظر آتی ہیں۔ آج بھی اونچے عہدے پہ فائز لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب ہمیشہ رہنے والا ہے۔ کیا ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کبھی تباہ نہیں ہوگا؟ ایک اور اخلاقی سبق جو اللہ تعالیٰ ہمیں سکھانا چاہتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم اس پر غور و فکر کریں، اور وہ ہے کہ ہماری زندگی میں جو بھی کامیابی ہے، چاہے ہمارے گھر، ہمارے بچے ہیں، یا ہماری خوبصورتی ہو، یا امتحان میں کامیابی حاصل ہو، یہ سب ہماری محنت کی وجہ سے نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں عاجزی سے رہنا چاہیے اور ماشاءاللہ کہنا چاہیے جب بھی ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی کسی نعمت کو دیکھیں۔ تو اس گرمیوں میں ہمدردی سے ان لوگوں کو پہلے جانے دیں جو موٹر سائیکل پہ سفر کر رہے ہیں، اور آپ اپنی ایئر کنڈیشن کار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو فتنہ دجال سے محفوظ رکھے، اور ہمارے دلوں کو قرآن کے نور سے منور کر دے، اور ہماری خطاؤں کو معاف کر دے۔ آمین۔ السلام علیکم۔